بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، جسے امام انقلاب کہتے ہیں، جسے قائد انقلاب کہا جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر 70 لاکھ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے، 70 لاکھ علماء کا قائد، کل جب اسمبلی میں خطاب کر رہا تھا تو لائیو خطاب جو حکومتی میڈیا پہ چل رہا تھا تو انہوں نے لائیو جو سینسر تھا اس کو بند کر دیا، خطاب بند کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محترم کا خطاب کتنی ان کے اوپر بھاری گزر رہا تھا اور کتنی گویا کہ حقائق پر مبنی تھا، حق کا اظہار کر رہا تھا، تو ان لوگوں سے حق بات ہضم نہیں ہوئی تو خطاب کو گویا کہ بند کر دیا کہ عوام تک یہ بات پہنچے ہی نہ۔ حالانکہ اسی خطاب کے دوران قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہماری آواز کو عوام تک پہنچانا یہ امانت ہے کہ انہوں نے ان کے جو ووٹوں سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے حق میں بھی اسمبلی میں جن کو ہم نے ووٹ دیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، کب تک تم علماء کے خلاف یہ کام کرتے رہو گے؟ کب تک تم حق کو دباتے رہو گے؟ آخر کار حق سامنے آ جاتا ہے، خوشبو نہیں چھپا کرتی، ایک نہ ایک دن خوشبو سب کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس شہید مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بیان دیا کہ جہاں عالم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں محفوظ نہ ہوں، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں علم پڑھانے والوں کو قتل کیا جاتا ہو، اور قتل بھی ایسے جیسے مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے اتنی آسانی سے مرغی کو بھی بندہ ذبح نہیں کرتا جتنی آسانی سے علماء کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا ان سے پہلے ان کے سسر مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اتنی دشمنی، اتنی عداوت علماء سے، جبکہ علماء پاکستان کے خیر خواہ ہیں، علماء پاکستان کے وفادار ہیں، علماء محب وطن ہیں، اس کے باوجود ان علماء کا خون ناحق بہایا جاتا ہے، یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ تو مولانا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گویا کہ حق کی آواز کو بلند کیا تو ظالموں نے ان کی لائیو نشریات کو ختم کر دیا، منقطع کر دیا کہ تاکہ عوام تک ان کی آواز نہ پہنچے۔ تو پیچھے بیٹھی ایک خاتون غالباً جمعیت علماء اسلام کی رکن تھی، تو انہوں نے پیچھے سے وہ بیان ریکارڈ کیا قائد ملت اسلامیہ کا، تو اس کو ریکارڈ کر کے عوام تک پہنچا دیا۔ یہ جتنا آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، میرے قائد کی آواز ان سے دبتی نہیں، قائد کی آواز ان سے ختم نہیں ہوتی، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ تو یقیناً ہم نے اور جن لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیا، ان کے ووٹ کا حق ادا مولانا نے کر دیا۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جس ملک کے ڈرائیور کو، یعنی قائدین کو، رہنما اور حکمرانوں کو پتہ نہ ہو کہ ملک کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تو عوام کو کیا پتہ ہوگا۔ تو عبدالولی خان کا حوالہ دیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب ڈرائیور کو پتہ نہیں یہ ملک کہاں جا رہا ہے، ہمیں کیا خبر ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ تو ساتھ ساتھ قائد ملت اسلامیہ نے یہ بھی فرما دیا کہ علماء کا خون پٹرول سے سستا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہو گیا اور علماء کا خون سستا ہو گیا۔ کتنی یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے ہیں، علماء کا خون سستا کر دیا اور پیٹرول کو مہنگا کر دیا۔ غریب آدمی جی نہیں سکتا، جینے کے قابل نہیں رہا، جینے کی جو تمام تر ضروریات ہیں وہ گویا کہ منقطع کر دی جا رہی ہیں۔ یہ حکومت عوام کا فائدہ نہیں دے رہی، عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور عوام سانس تک نہیں نکال سکتی۔ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، اور
جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہیں جو مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر غریب آدمی سفر نہیں کر سکتا، غریب آدمی کے پاس کرائے کی وسعت نہیں ہوتی، اور اینٹیں وغیرہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ تمام تر پٹرول کے اوپر گویا کہ موقوف ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، علماء حق کی حفاظت فرمائے، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔